ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل خصوصاً یہودی قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ کے تحت امن کے معاہدے کیے۔ اس معاہدے کا مقصد مدینہ کو ایک پرامن مشترکہ ریاست کی شکل دینا تھا، جہاں سب اقوام مل کر دفاع کریں گی اور جنگ کی صورت میں کسی دشمن کا ساتھ نہ دیں گی۔ مدینہ کے یہودی قبائل میں بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر شامل تھے۔ باقی دو قبائل تو پہلے ہی اس معاہدے سے نکل گئے تھے، لیکن بنو قریظہ نے سب سے آخر تک معاہدہ برقرار رکھا۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے نفاق اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر قریش، غطفان اور دیگر قبائل نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا۔ اس نازک موقع پر جب مسلمان کفار کا سامنا کر رہے تھے تو بنو قریظہ نے پس پردہ مشرکین سے اتحاد کر لیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور اپنے قلعوں کے دروازے کفار کے لیے کھول دیے۔ یہ غداری مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ پیچھے سے حملہ شہر میں خانہ جنگی کا سبب بن سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے، جس سے مدینہ میں عارضی سکون ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی اس غداری کو نظر انداز نہ کیا اور 23 ذوالقعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ عصر کی نماز صرف بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کر پڑھیں۔ اس حکم سے فوری کارروائی کا آغاز اور مسلمانوں کے 3000 لشکر نے بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، جو تقریباً 25 دن جاری رہا اور آخرکار بنو قریظہ نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے مقدمے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑنے کی بجائے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، جو ان کے پرانے حلیف تھے۔ جس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ سنایا کہ بنو قریظہ کے تمام بالغ مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے اور ان کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ فیصلہ نہ جذباتی تھا نہ انتقامی، بلکہ خود تورات کی شریعت کے مطابق تھا، جسے بنو قریظہ تسلیم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور اس کی تائید آسمان سے ہوئی اور پھر اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا۔ غزوہ بنو قریظہ کوئی عام جنگ نہ تھی، بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بقا، معاہدات کی پاسداری اور داخلی سیکیورٹی کی جنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تعصب، جذباتیت یا ذاتی دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منصف، حکیم اور نبی کے طور پر عدل کو قائم رکھا۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ امن، معاہدات اور انصاف کی پاسداری نہ صرف فرد بلکہ ایک پوری ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں واضح پیغام ہے کہ عہد کی پاسداری اپنی زندگی سے بڑھ کر ضروری ہے۔